أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا هم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دل کی زینت درد حسینی، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین، در سے حسینی اللہ اللہ کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، در سے حسینی اللہ اللہ کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، اپنے خدا کی جس عظمت کو، اپنے خدا کی جس عظمت کو سر دے کے سمجھائے حسین، اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، کرب و بلا کے تپتے بن میں، کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین، شام و کوفہ منزل منزل سر تھا نیزے پہ ہمراہ، شام و کوفہ منزل منزل سر تھا نیزے پر ہمراہ، زینب کا کیا ساتھ دیا تھا، زینب کا کیا ساتھ دیا تھا، زینب کے ماں جائے حسین، دل سے آزاداروں کے پوچھو، غم کی لذت غم پر ناز، دل سے آزاداروں کے پوچھو، غم کی لذت غم پر ناز، سب کو دعوت ہر دم چرچا، سب کو دعوت ہر دم چرچا، گھر ہمارے آئے حسین، جتنا کہنا چاہا شہ نے
کہہ پاتے تو کیا ہوتا، جتنا کہنا چاہا شہ نے، کہہ پاتے تو کیا ہوتا، صحن عالم میں نہ سمایا، صحن عالم میں نہ سمایا، جتنا کہنے پائے حسین۔ مذہب و ملت کے جھگڑے کیا، مرکز حق تو ایک رہا، مذہب و ملت کے جھگڑے کیا، مرکز حق تو ایک رہا، جیسے ہر انسان کے دل میں، جیسے ہر انسان کے دل میں قدر شہادت جائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کرتی ہوئی زاری آئی، اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے اماں یہ تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے اماں تمہاری آئی، نہ تو ہودج ہے نہ محمل نہ ہماری، بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے ماں کی سواری، بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے ماں کی سواری، بیٹا تم کو 18 برس پالا تھا کر کے محنت، صدقے کی تم پہ سے کل میں نے جہاں کی دولت، جی میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت، کام آئے گا میرے ہوگا جو وقت آفت، کام آئے گا میرے ہوگا جو وقت آفت، آئی آفت تو گلا اپنا کٹایا تم نے، خود تو آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا تم نے، خود تو آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا تم نے، اس مصیبت
سغرا کو کیا جا کے یہ منہ دیکھ لائے، فاطمہ سغرا کو کیا جا کے یہ منہ دکھلائے، عالم فانی سے منہ اپنا تو موڑا بیٹا، دشت غربت میں اکیلا مجھے چھوڑا بیٹا، دشت غربت میں اکیلا مجھے چھوڑا بیٹا، راند ہو گئی تسکین مجھے دوڑ کر، سر پہ چادر نہیں کچھ مجھ کو اڑھاؤ آ کر، آئے اس وقت میرے پاس تو آؤ دلبر، قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ اکبر، قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ اکبر، آ گئی کشتی میری ظلم کے طوفان کے بیچ، سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے بیچ، سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے بیچ، تم کو پیدا کیا کھاتے ہوئے ستمگر کے لیے، یہ گلا خلق ہوا ظلم کے خنجر کے لیے، یہ جوڑ او ہم شکل پیمبر کے لیے، میں تو روں گی صدا تجھ علی اکبر کے لیے، میں تو روں گی صدا تجھ علی اکبر کے لیے، لاش اس بن میں تیری میں نہیں گڑواؤں گی، روزے پہ صاحب لولا کے لے جاؤں گی، روز پہ صاحب لولاک کے لے جاؤں گی، رنگ میں آدان اسے کر کے نراسا ہے، رکھ دیا حلق پہ خنجر کا جو آسا ہے، مر گیا لال جو یہ بھوکا پیاسا ہے، پوتا ہے در کا ہے احمد کا نواسا ہے، پوتا ہے در کا ہے احمد کا نواسا ہے، میں ستم دیدہ بہو زہرا کی کہلاتی ہوں، جس کا ہم شکل ہے پاس اس کے لیے جاتی ہوں، جس کا ہم شکل ہے پاس اس کے لیے جاتی ہوں، بانو کرتی تھی کھڑی لاش اکبر پہ یہ بین، بیٹی زہرا کے گلے، بیٹی زہرا کے گلے کرتی تھی یہ باشین و شین، میں بھی چلتی ہوں
وطن کاندھے پہ رکھ لاش حسین رو دیں گے دونوں وہاں آنسوؤں سے بھر کر نین رو دیں گے دونوں وہاں آنسوؤں سے بھر کر نین کہیو تم قتل ہوا احمد ثانی افسوس میں پکاروں گی موا زہرا کا جانی افسوس میں پکاروں گی موا زہرا کا جانی افسوس رن میں جزاک اللہ جزاک اللہ. اللهم صل اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. فرض الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً یہ اس ایام اعضاء کی سیریز کی شاید آخری مجلس ہے اور دعا گو ہے خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی اس سعی اس کاوش اس کوشش کو مقبول کریں اپنی بارگاہ میں. جناب سیدہ اس کوشش کو قبول کریں انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے اس کے اقدام کیا ہے اس کے لیے اور اس کو پورا کیا اور اس کے ساتھ رہے انشاءاللہ ان میں اور توفیقات میں اضافہ ہو کے انشاءاللہ آئندہ سال اسی طریقے سے اس عملداری کو برقرار رکھیں. کیونکہ اس سال شاید کووڈ-19 کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آئی لیکن بہرحال اس کے فیوزات میں سے ایک چیز ہے کہ جو ایک پازیٹیو ہمارے سامنے وجود میں آئی. اس آخری مجلس اعضاء سے خطاب کرنے کے لیے میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا وہ رسول اکرم کا ایک وہ مشہور اور معروف قول ہے کہ جس میں رسول یہ فرماتے ہیں یقیناً امام حسین کی شہادت سے قبل یہ قول ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ، کہ بے شک حسین کی شہادت کے بعد اور حسین کی قتل سے ایک ایسی حرارت اور ایک ایسی انرجی ہے فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں، جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ انگیزہ اس طریقے سے مشتعل ہے کہ جو ہمیشہ
باقی رہے گا۔ اور یقیناً آپ نے اس چیز کو ان ایام اعضاء میں پروف کر کے دکھایا کہ جہاں ہمارے مساجد اور امام بارگاہ میں مجالس اعضاء کا سلسلہ اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آن لائن مجالس ہوتی رہیں اور آپ لوگوں نے اس مجلس اعضاء کا یہاں پہ انعقاد کیا، یہ اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور 1400 سال گزر چکے ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں اس سانحے کو اس واقعے کو، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر سال یہ ذکر پچھلے سال سے بڑھ کر اور بہتر انداز میں انجام دیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ اس میں ہماری ہی بقا ہے، حسین ابن علی نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کے اس درخت کو جس طریقے سے اس کی آبیاری کی ہے، یقیناً جو شخص بھی اپنے آپ کو اس درخت کے ساتھ، اس عزا کے ساتھ جوڑ لے گا، وہ بھی حسین ابن علی کی طرح جاویدان اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن امام کے کچھ ایسے میسیجز ہیں، کچھ امام کے ایسے اقوال ہیں، کچھ امام کے ایسے کام ہیں جو اس کربلا کی حد تک محدود نہیں رہنے چاہیے۔ لہٰذا آپ جب امام کی زندگی کا ایک ملاحظہ اور مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر کے کربلا کی زندگی کا، تو آپ کو موت اور حیات کا ایک بالکل کلیئر پرسپیکٹو مل جاتا ہے کہ امام نے کس طریقے سے موت اور حیات کو ڈیفائن کیا کہ الموت فی ذل، یعنی کہ الموت فی عز خیر من الحیات فی ذل، کہ وہ موت جو عزت کی موت ہو وہ ذلت کی حیات سے بہتر ہے۔ یعنی میرے لیے یہ قابل قبول ہے کہ مجھے موت آ جائے اور میں اس دنیا سے گزر جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، درحالی کہ میں عزت اور آبرومند ہوں۔ اس زندگی سے برتر ہے یہ بات کہ جو زندگی ذلت میں، خواری میں اور ہیومیلیشن میں گزاری جائے۔ اور موت ہی سعادت ہے، امام کا قول ہے فی الموت سعادت، یا موت کے اندر سعادت ہے اور ظالمین کے ساتھ رہنے میں برما ایک رسوائی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ امام کا جو مشن تھا، اور وہ مشن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا، اسی لیے امام نے مختلف مقامات پہ یہ الفاظ بڑے دردمندانہ طریقے سے انجام دی، کہے کہ ان الحق، وہ حق جس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے لوگ دوری اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، لہذا میرا خروج اسی خاطر ہے کہ میں اصلاح جو ہے وہ قائم کر سکوں اپنی جد کی امت میں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا ارادہ ہی یہی ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے سکوں۔ یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر آپ لوگوں نے کئی مجالس اور ڈسکشن سن رکھی ہیں۔ امام نے اپنی پوری کی پوری ریولوشن، امام نے پورے کے پورے انقلاب کا دار و مدار اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر رکھ دیا۔ اسی لیے قرآن میں موجود ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ بے شک آپ کے درمیان کیوں نہ ہو ایک ایسی امت کہ جو لوگوں کو دعوت دے خیر کی جانب، امر بالمعروف بھی کرے، نہی عن المنکر بھی کرے، اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی فرقہ ہے کہ جو اب تک یہ کہتا ہے حی علی خیر العمل۔ اذان اور اقامت میں اگر کسی کے پاس حی علی خیر العمل ہے تو وہ شیعہ مذہب ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کیوں نہ تمہارے درمیان ایک ایسی امت ہو، کیونکہ کئی امتیں ہیں جو لوگوں کو خیر کی جانب دعوت دے۔ بہت سے تھے کہ جو خیر کی جانب دعوت دیتے تھے، لیکن انہوں نے خیر کی جانب دعوت دینا چھوڑ دی۔ صرف ایک واحد یہی فرقہ ہے کہ جو ابھی تک خیر کی جانب دعوت دیتا ہے، حی علی خیر العمل کہہ کے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیتا ہے۔ تو آپ کی برتری کا مقصد، یا آپ کو اگر خدا نے برتری دی ہے، یا آپ کو کنتم خیر امت
اخرجت للناس، اگر آپ بہترین امت ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا امت رسول اللہ ہیں یا مثلا آپ کسی کے خاص پیروکار ہیں، کہ اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ آپ امر بالمعروف انجام دیتے ہیں، آپ اچھائی کو فروغ دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور آپ برائی کے اوپر سبزباب کرتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو امتیاز ملا ہے، آپ کو وہ درجہ ملا ہے کہ آپ کنتم خیر امت، اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ آپ بہترین امت کے مالک ہیں۔ امام علیہ السلام نے جس شہادت کا مظاہرہ کیا اور جو قربانی دی اور ان کے ساتھ جنہوں نے قربانی دی، انہوں نے ایک چیز واضح کر دی کہ ہم عبید الدنیا نہیں ہیں بلکہ عبید اللہ ہیں۔ امام کا وہ قول ابھی بھی یقیناً کانوں میں گونجتا ہے کہ جس میں امام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتهم یحوطونہ ما درت معایشہم، کہ دین لوگ جو ہیں وہ عبید الدنیا ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اور دین صرف اور صرف ان کی زبان کا ایک لقلقہ ہے، جب تک ان کی معاش اور معیشت چلتی رہے وہ اس کے آس پاس گھومتے رہیں گے۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُ، جیسے ہی کسی مشکل میں ان کو ڈالا جاتا ہے وہ بہت کم ہے کہ جو آپ کو متدین نظر آئیں گے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے دین مبین اسلام اپنی اوج پہ پہنچ گیا ہے، شرق اور غرب میں دین مبین اسلام پہنچ چکا ہے۔ امام حسین کا وہ جو دور ہے اس میں اسلام کافی دور تک پھیل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود امام کا یہ قول کتنا صحیح ہے کہ لوگ اگر اللہ کے عبید ہوتے تو ہمارے ساتھ اس کربلا میں موجود ہوتے، اگر لوگ خدا کے غلام ہوتے، خدا کا بندہ مانتے اپنے آپ کو، تو ابھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے۔ لیکن کیا ہے مسئلہ؟ لوگ عبید الناس نہیں، عبید الدنیا ہیں، لوگ دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور اسی لیے الدین لائق علی السنتہم، دین صرف اور صرف ان کی زبان کا لقلقہ ہے، زبان پہ لے کے آتے ہیں دین یہ ہے، دین وہ ہے، ہاں ہم دین کے ماننے والے ہیں، جب تک ان کی معیشت استوار ہے یہ دین کے ساتھ جڑے رہیں گے، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر ذرہ برابر مشکل آئے گی فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، فوراً آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ ہی لوگ رہ جائیں گے، گنتی کے لوگ ہوں گے کہ جو متدین ہوں گے، جن کے اندر دین نامی شے باقی رہے گی، دین کی رمق باقی رہے گی۔ تو گویا ایک بات بڑی واضح کر دی امام نے کہ جس چیز کے لیے امام کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی فلسفہ ہے، ہلاکت اور شہادت کے درمیان فرق ہے۔ ہلاکت اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے سے کسی کمتر چیز کے لیے جان دے دے، شہادت اس چیز کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنے سے بڑھ کر اور برتر چیز کے اوپر اپنی جان دے دے۔ اسی لیے کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں ان کو وہ بالا ترین درجہ حاصل ہے شہادت کا، اور شہادت کو کوئی عام نہیں بلکہ بالا ترین درجہ حاصل ہے۔ لہذا یہ شہادت امام نے کس لیے دی؟ اس دین کی خاطر دی، یہ دین بن جائے۔ چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا، آپ کو اسیر بنا دیا گیا، آپ کی خواتین کو اسیر بنا دیا گیا، تو امام جو اس ٹراما سے گزرے ہیں، امام جو اس بیماری سے گزرے ہیں، اور امام نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں، لیکن پھر بھی امام کا جواب کیا تھا؟ امام کا جواب یہ تھا کہ چونکہ خدا کی خواست اور خدا چاہتا تھا یہ کام، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 1000 حسین قربان ہو جائیں، 1000 چادریں قربان ہو جائیں، اگر عباس کے شانے چاہیے تو 1000 شانے قربان ہو جائیں، اگر علی اکبر کا سینہ چاہیے، برچھی اس میں لگی ہوئی چاہیے، علی اصغر کے کوئی کی شہادت درکار ہے، تو ہاں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس دین کی خاطر۔ لہذا امام حسین نے اور پھر چوتھے امام نے دونوں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ مقصد اس شہادت کا یہ نہ سمجھنا کہ کچھ کمتر ہے، مقصد بہت بالا ہے، اور وہ مقصد ہے دین۔ تو لہذا جو دین، جس دین کی خاطر امام نے شہادت دی، جس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے امام نے اتنی تگدو کی ہے، اتنے شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس درخت کو سوکھنے سے بچایا ہے، اس کی آبیاری کی ہے، تو کیا اس دین کی طرف ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟
یقیناً ہے، اور اس فرش اعضا کو بچھا کے آپ نے کچھ ان ذمہ داریوں کا ازالہ کیا ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، اور یقیناً یہ ایک شروعات ہے اور اس کو پورا کرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں پہ یہ چیز رکتی نہیں ہے، یہ ہر سال ہونا ہے اور ہر سال بتانا ہے اور ہر سال سکھانا ہے، خاص کر کے نیکسٹ جنریشن تک پہنچانا ہے۔ 5 چیزیں میں بیان کروں گا اس دین کے حوالے سے کہ جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ ڈیٹیل میں جائے بغیر جلدی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک سوال بھیج محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دین اگر اتنا ہی اہم ہے تو کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے۔ 5 چیزیں جو بیسک ہیں اس دین کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں میں۔ ایک، معرفت دین۔ پہلا خطبہ ہے امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں، اول الدین معرفت۔ دین کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، کیونکہ جو لوگ اس دین میں لائے جاتے ہیں لوگوں کے ذریعے، ان کو آسانی سے اس دین سے خارج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دین میں قرآن اور سنت کی بیسس پہ داخل ہوگا تو وہ ایک پہاڑ کی مانند ہوگا کہ جس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، وہ شخص بھی متزلزل نہیں ہوگا، پابرجا رہے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت دین۔ یقیناً فرش اعضا بچھا کے ہم نے ایک چیز میں اضافہ کیا، وہ کیا ہے؟ اپنی دین کی معرفت میں اضافہ کیا۔ یقیناً آپ یہاں آئے، آپ نے صوت سلام سنا، آپ نے تقریر سنی، آپ نے مرثیہ نوحے میں شرکت کی، بھلے سے ان میں ایسی باتیں ہوں کہ جو آپ پہلے سنتے رہے ہوں، ریپیٹڈ ہوں آپ کے لیے، لیکن یہاں بیٹھنا، پہنچنا، فرش اعضا میں شامل ہونا، یہی معرفت کو دوسرے درجے پہ لے جاتا ہے، یہ معرفت کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوئی اول الدین معرفت، دین کی معرفت لازمی ہے، آپ نے اپنی معرفت میں اضافہ کیا۔ نمبر 2، جب معرفت آ گئی اس دین کی ایک حد تک، ابھی مزید بڑھنا ہے، چونکہ انسان تو ابتدا سے لے کے انتہا تک علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو اپنی مہد سے لے کے اپنی لحد تک، اور ہم لحد کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یعنی انسان کا یہ سلسلہ جاری ساری رہتا ہے، وہ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، تو معرفت بڑھتی رہے گی ہر روز۔ لیکن آپ نے اس کے لیے آبیاری کر دی اور آپ نے پہلا پودا اس کا بو دیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب آپ نے معرفت حاصل کر لی تو تسلیم کامل، وہ چیز جو سیکھ لی ہے اس کے اوپر آپ سر تسلیم کر دیں، آپ جو ہے وہ خم کر دیں اپنے سر تسلیم کو۔ کیوں؟ تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے یقین ہی نہیں ہے کسی چیز کے واجب ہونے پہ تو میں وہ عمل انجام نہیں دوں گا۔ میں یہاں بیٹھ کے تقریر کروں غیبت کے اوپر یا جھوٹ کے اوپر، آپ کو بیان کروں کہ یہ کتنی بری چیز ہے، لیکن میں خود اس پہ عمل نہ کروں، تو شاید ہی اس کا اثر دوسروں تک منتقل ہو۔ لہذا لازم یہ ہے کہ تسلیم کامل، کہ آپ اپنا سر خم کر دیں خداوند متعال کی بیانات اور اس کے مطالبات کے سامنے، یہی معرفت کا پہلا درجہ ہے۔ تو آپ کو معرفت بھی مل گئی، آپ نے تسلیم بھی کر لیا جو جو چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے دین کی ہمارے سامنے جو ذمہ داری ہے وہ دفاع از دین، اور خاص کر کے اس معاشرے میں رہتے ہوئے جوانوں کے لیے، خاص کر کے جب اور آپ کے کالجز کے سامنے جب بھی آپ کو دین کا دفاع کرنا ہو، آپ کے پاس اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ آپ اس دین کا دفاع کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس پہ تو آئیں لیکن جب مجلس کو دفاع کرنے کی بات آئے تو ہم آئیں بائیں شائیں کریں اور ہمارے پاس وہ دلیل اور ٹھوس ثبوت نہ ہو کہ جس کی بیسس پہ ہم اس چیز کو پروف کر سکیں۔ تو یعنی اپنی معرفت کو بڑھائیے تاکہ آپ کے اندر دفاع کرنے کا جذبہ بھی ہو اول، اور دفاع کرنے کے لیے معلومات بھی آپ کے پاس ہوں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ترویج دین۔ آپ یقیناً ترویج بھی کر رہے ہیں، اس انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ترویج کر رہے ہیں، یہ فرش اعضا بچھا کے آپ ترویج کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے کے آپ ترویج دے رہے ہیں۔ اس کو رواج دینا یا اس کو پھیلانا، تکثیر کرنا یا رواج دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین میں اور مزید لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیعہ مذہب اس مذہب کا نام نہیں کہ جس میں دروازے بند ہیں کہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ شاید کچھ لوگ ایسا چاہتے ہوں چونکہ ان کے ایسے عزائم ہیں یا ان کے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وہ کوئی توجیہ نہیں کر سکتے،
تو اگر کوئی باہر سے آئے گا تو وہ سوال کرے گا، اس کے سوال کا جواب نہیں ہے تو لہٰذا یہ دروازہ ہی بند کر دیا جائے. نہیں، دین مبین اسلام اور مذہب تشیع اس مذہب کا نام ہے کہ جس کے پاس سارے جوابات موجود ہیں. کوئی ایسا ڈیڈ اینڈ نہیں ہے ہمارے دین میں کہ جس سے ہم جیبوں کترائیں اور اس کا دفاع کرنے سے ہم روکیں، خاص کر کے اگر دین نے ہمیں وہ چیز دی تو ترویج لازمی ہے، پھیلانا اس کا ہمیں لازمی ہے. اور آخر میں معرفت، تسلیم، دفاع، ترویج، آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں انحرافات سے اس دین کو بچانا ہے. مبارزے با انحرافات کہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد سے نت نئی چیزیں جو وارد ہو رہی ہیں، جو انحرافات باعث بن رہے ہیں اس کی تضعیف اور اس کو کمزور کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے ان انحرافات کی آپ کو جو ان کو قلع کرنا پڑے گا، ان کو کاٹنا پڑے گا. وہ انحرافات باہر سے نہیں، وہ ہمارے ہی درمیان ہیں کہ جو وجود میں آ رہے ہیں. بہرحال یہ 5 نکاتی ذمہ داریاں تھیں کہ آج آخری وداعی مجلس ہے اس سلسلے کی. میں چاہتا تھا کہ یہ 5 چیزیں آپ کے درمیان پہنچا دی جائیں. اب کربلا سے نکل کے یہ قافلہ پہنچ چکا ہے کہاں پہ؟ کوفہ میں. اور کوفہ کے مصائب آپ نے ابھی مرثیے میں سنے کہ کس طریقے سے جب یہ قافلے کو لایا جا رہا تھا اور ایک دفعہ یہ پہنچے ہیں تو کئی طرح کے لوگ تھے کہ جو دیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ لوگ تانے دے رہے تھے اور کچھ لوگ گریہ کر رہے تھے. امام زین العابدین نے جب یہ منظر دیکھا نا تو امام نے ایک دفعہ یہ کہا کہ تمہارے گریہ کرنے کا کیا مسئلہ؟ تم کس چیز پہ تبکون، تم کیسے رو رہے ہو؟ تم ہی ہو جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے اور اب تم ہی گریہ کر رہے ہو. یہ کہہ کے امام خاموش ہوتے ہیں. ایک دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہ گویا ہوتی ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب امام زین العابدین نے وہ الفاظ ادا کیے تھے، جناب زینب نے اشارہ کیا، او معت. جناب زینب نے اشارہ کیا اور اشارہ کرنا تھا. کہتے ہیں ارتدت الانفاس، لوگ جو سانسیں لے رہے تھے نا وہ سانسیں رک گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اجراس جو جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی نا وہ بھی خاموش ہو گئی. یعنی زینب کے گفتگو کرنے سے یہ 2 چیزیں سامنے آئیں کہ لوگوں کی انفاس، ان کی سانسیں رک گئیں، یعنی وہ خاموش ہو گئے، اور حتیٰ جانور بھی اس رسپیکٹ میں ان کی حتیٰ گھنٹیوں کی آواز بھی آنا بند ہو گئی. اور پھر جناب زینب نے ایک خطبہ اس وقت دیا ہے. جناب زینب خطبہ دے رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی. عجب منظر ہوگا، بے کجاوا اونٹوں پہ سفر کر کے، اتنی مشکلات کو طے کر کے، بھیا کی قربانی دے کے، عباس کی قربانی دے کے، اور محمد کی شہادت دیکھ کر کے، تمام کو قربان کر کے، کربلا کی سرزمین پہ بے گور و کفن چھوڑ کے زینب سپہ سالار بن کے آئی ہے، سالار بن کے لائی ہے اس قافلے کو. اور کیا ہے، یہ رسوائی کے سامنے سے لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ گفتگو کر رہے ہیں. زینب نے سب کو خاموش کرا دیا. ایک دفعہ علی کی بیٹی نے علی کی آواز میں خطبہ دیا ہے، اور جب خطبہ شروع کیا ہے، عبداللہ ابن عفیف نامی صحابی ہیں کہ جو اندھے ہو چکے تھے، ایک آنکھ ان کی جنگ صفین میں گئی تھی، دوسری جنگ جمل میں چلی گئی تھی. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھ کو شہادت کیوں نہیں میسر ہوئی، شہادت کیوں نہیں میرے نصیب میں آئی. آج جب اپنی بیٹی کے ہمراہ کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک دفعہ بیٹی سے پوچھتے ہیں کیا قیامت واقع ہو گئی ہے؟ بیٹی نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی ہے. کہا مجھے میرے مولا امام علی کی آواز سنائی دیتی ہے. بیٹی نے جواب دیا مولا علی تو نہیں ہے، لیکن علی کی بیٹی علی کی آواز میں، علی کی صدا میں گفتگو کر رہی ہے. عبداللہ ابن عفیف نے اپنا سر پیٹ لیا. کہا مجھ کو اب پتہ چل گیا میری دونوں آنکھیں کیوں چلی گئی تھیں. کہا کس حالت میں ہے علی کی بیٹی؟ کہا علی کی بیٹی اس حالت میں ہے کہ سر پہ کوئی ردا نہیں ہے. کہا اب اندازہ ہوا کہ ایک جنگ صفین میں، دوسری ایک جنگ جمل میں میری آنکھیں بینائی چلی گئی تاکہ یہ منظر میں نہ دیکھ سکوں. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے.
سوائے غم آل محمد کے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عفیف نے ادھر ہی جہاد کیا اور ان کے جہاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو وہیں شہادت نصیب ہوئی۔ شہادت طلب تھے، شہادت مل گئی، حالانکہ اس جنگ میں نہ ملی لیکن یہاں پہ آ کے دفاع کرتے ہوئے ملی۔ بس وہ وقت آتا ہے کہ یہ کوفے والے جناب زینب اور جناب زینب کے ہمراہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر تانے کس رہے ہیں، ان کے اوپر صدقات پھینک رہے ہیں۔ ایک دفعہ جناب زینب نے بچوں کو روکا کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، ہمارا کوئی کسی سے لے کے کوئی چیز نہ کھائے، لیکن ایک ننھی بچی ہے، سکینہ نام ہے، پیاس ہے اس کے اندر اور عطش کی آواز ہے۔ ایک دفعہ پھوپھی اماں سے کہتی ہے سکینہ کہ پھوپھی اماں بہت پیاس لگی ہے۔ سنا ایک ضعیفہ وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے یہ جب منظر دیکھا ان کے دل میں ایک ہمدردی آئی، بچی کے پاس بڑھ کے پانی لے کے آتی ہیں، پانی کا کوزہ سامنے رکھا، جناب زینب نے کہا یہ لو بیٹا پانی پی لو، پانی حاضر ہے۔ اس ضعیفہ نے کہا میں پانی لے کے آئی ہوں اس بچی کے لیے، مگر میری خواہش ہے کہ آپ لوگ مظلوم لگتے ہیں، میرے حق میں دعا کریں تاکہ اللہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا ابھی پانی نہ پینا، اس کی دعا پوری ہو جائے اس کے اوپر آمین کہہ لینا، اس کے بعد سے اس کی دعا پوری ہونے کے بعد سے پانی پینا۔ اے ضعیفہ اپنی دعا بولو۔ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے آپ کے بچے یتیم ہو گئے، جیسے آپ کو اسیر بنا کے یہاں لایا گیا ہے، جیسے آپ کے مردوں کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے حق میں دعا کریں کہ ہمارے مردوں کو اس طرح سے شہید نہ کیا جائے، ہم کو کبھی اسیری نہ ملے اور ہمارے بچے کبھی یتیم نہ ہوں۔ جناب زینب نے ننھی سکینہ سے کہا بیٹا بولو آمین۔ جناب سکینہ نے آمین کہا کہ ہاں انشاءاللہ تمہارے مردوں کو کبھی بھی یہ شہادت نہ ملے، یعنی اس طرح سے ان کو قتل نہ کیا جائے، تمہاری خواتین کبھی اسیر نہ بنے اور تمہارے بچوں کو کبھی یتیمی نہ دیکھنی پڑے۔ تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں مدینے کی زیارت کر سکوں۔ جناب زینب نے مدینے کا نام سننا تھا، اس ضعیفہ سے کہا ہے ضعیفہ مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں میرے مولا حسین ہے، میری شہزادی زینب ہے، میں چاہتی ہوں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک دفعہ مولا حسین اور شہزادی زینب کی زیارت کر لو۔ زینب نے یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ ام حبیبہ کی طرف دیکھا، اے ام حبیبہ اگر تم نے زینب کو دیکھا تو کیا ان کو پہچان لو گی؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گی، شہزادی زینب میں ان کی کنیز رہی ہوں، 20 سال پہلے جب وہ کوفہ آئی تھی تو اسی کوفہ میں نے ان کی کنیزی اختیار کی تھی۔ ارے زینب اور ام کلثوم کی کنیز ان کو دیکھ کے کیسے نہ پہچانے گی؟ بس ایک دفعہ زینب نے بالوں کو سر سے اپنے منہ سے ہٹایا، چہرے سے بالوں کو ہٹانا تھا، کہا اے ام حبیبہ دیکھو یہ رہی تمہاری شہزادی زینب، اور ہاں جس مولا حسین کی زیارت تم کرنا چاہتی ہو وہ نیزے کے اوپر جو سر بلند ہے وہ حسین ابن علی کا ہے۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس بات قبول فرما، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و سلام شمار کرنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ سر کس کا ہے؟ سے بہاتا ہے، سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے،
یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جس طرف جاتا ہے بازار میں سڑک بھر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سڑک بھر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوگ نیزے سے سناتا ہے، لوگ نیزے سے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، جان لوگوں کا ہٹاتا ہے، لوگوں کا ہٹاتا جان ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ یہ سما کا سنا دیکھے کوئی خبر اس کی، یہ سما کا سنا دیکھے کوئی خبر اس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ارے ظالم یہ پوچھتا تھا، غازی تیرا
تیرا کہاں ہے، بانوں سے منہ چھپا ہے، زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں۔ مجمع عام میں بے وطن بے ماں آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں۔ بابا جان میرے دا مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے، جیت جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں۔ بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچائے گا غازی جوان، مر گیا باوفا چن گئی ہے ردا، کہتی ہے بیویاں اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں۔ رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر، نو کے نیزہ سے آنے لگا خاک پر، بہن کو در بدر دے کے کر ننگے سر، زینب آیا جوان، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے ہاتھ کانوں پہ ہے نیل بالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کو شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں۔ مجمع عام میں بے وطن بے ماں آ گیا کارواں، One side.
بے زبان تڑپا جو خاک تیر ستم رن میں، بے زبان تڑپا جو خاک تیر ستم رن میں، بے زبان تڑپا زمین کا پٹھی رو کے آسماں تڑپا، بے زبان تڑپا جو خاک تیر زبان تڑپا، وہاں پہ زمین ان کی لال زار بنی، وہاں پہ زمین ان کی لال زار بنی، وہاں پہ زمین ان کی لال زار بنی، جہاں جہاں پہ شہیدی کا نوجوان تڑپا، بے زبان تڑپا جو خاک تیر ستم رن میں، جہاں جہاں پہ تماچے لگے سکینہ کو، جہاں جہاں پہ تماچے لگے سکینہ کو، جہاں جہاں پہ تماچے لگے سکینہ کو، سر حسین سنا پر وہاں تڑپا، بے زبان تڑپا جو خاک تیر ستم رن میں، سوال آب کا کیا خوب یہ جواب ملا، سوال آب کا کیا خوب یہ جواب ملا، سوال آب کا کیا خوب یہ جواب ملا، جو ہنس رہا تھا وہ معصوم بے زبان تڑپا، بے زبان تڑپا جو خاک تیر ستم رن میں، حرم کو لے کے ناقے کدھر سے ہو کے چلے، حرم کو لے کے ناقے کدھر سے ہو کے چلے، حرم کو لے کے ناقے کدھر سے ہو کے چلے، کہ اہل بیت محمد کا سارواں تڑپا، بے زبان تڑپا جو خاک تیر ستم رن میں، کمال صبر بھی تھا حد کی ناتوانی بھی، کمال صبر بھی تھا حد کی ناتوانی بھی، کہ تازیہ نہ لگا اور نہ ناتواں تڑپا، بے زبان تڑپا جو خاک تیر ستم رن میں، زمین کا پٹھی رو کے آسماں تڑپا،
السلام عليكم فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا طاهر النقار والذكر الموتور. السلام عليكم